عزیز ناظرین خوش آمدید. میں آپ کا اور تمام دیکھنے والوں کا ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خیر مقدم کرتا ہوں. ابھی ہم پرانے عہد نامے کا مطالعہ کر رہے ہیں اور ہم ایوب کے دوسرے باب پر ہیں، اور آج خدا کے فضل سے ہم دوسرا باب اور تیسرے باب کی 13ویں آیت تک مطالعہ کریں گے. شروعات میں خدا کے خادمین کا اسٹوڈیوز میں خیر مقدم کروں گا. ڈاکٹر فیاض خوش آمدید. شکریہ بھائی. ڈاکٹر عادل خوش بہت آمدید. شکریہ. خدا آپ کو برکت دے. آپ کو بھی. اور اسٹوڈیو میں آئے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید. بھائی فیاض، سب سے پہلے میں دوسرے باب کی چند آیات پڑھوں گا، اس کے بعد میں آپ سے سوال پوچھوں گا. پھر ایک دن خدا کے بیٹے آئے کہ خداون کے حضور حاضر ہوں، اور شیطان بھی ان کے درمیان آیا کہ خداون کے آگے حاضر ہو. اور خداون نے شیطان سے پوچھا کہ تو کہاں سے آتا ہے؟ شیطان نے خداون کو جواب دیا کہ زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا اور اس میں سیر کرتا ہوا آیا ہوں. خداوند نے شیطان سے کہا، کیا تو نے میرے بندے ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا؟ کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہو کوئی نہیں. اور گو تو نے مجھ کو ابھارا کہ بے سبب اسے ہلاک کروں، تو بھی وہ اپنی راستی پر قائم ہے. شیطان نے خداوند کو جواب دیا کہ کھال کے بدلے کھال، بلکہ انسان اپنا سارا مال اپنی جان کے لیے دے ڈالے گا. اب فقط اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کی ہڈی اور اس کے گوشت کو چھو دے، تو وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر کرے گا. خداوند نے شیطان سے کہا کہ دیکھ وہ تیرے اختیار میں ہے، فقط اس کی جان محفوظ رہے. تب شیطان خداوند کے سامنے سے چلا گیا، اور ایوب کے تلوے سے چاند تک دردناک پھوڑوں سے دکھ دیا. اور وہ اپنے کو کھجانے کے لیے ایک ٹھیکرا لے کر راکھ پر بیٹھ گیا. تب اس کی بیوی اس سے کہنے لگی کہ کیا تو اب بھی اپنی راستی پر قائم رہے گا؟ خدا کی تکفیر کر اور مر جا. پر اس نے اس سے کہا، تو نادان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے. کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ ان سب باتوں میں ایوب نے اپنی لبوں سے خطا نہ کی. یہ دکھ بڑھ گیا. نہ صرف اس کا مال اسباب اور اس کے مویشی، اس نے نہ صرف اپنا گھر اور اپنے بچے کھو دیے، بلکہ اب یہ اس کے بدن تک آ گیا. میں ہر زمانے میں دکھ اٹھانے والوں کا سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ایمانداروں کی زندگی میں درد کیوں ہے؟ خدا نے ایوب کو اس درد سے کیوں گزرنے دیا؟ اس کا جواب 2 عنوان ہیں جن میں مزید بہت سے نکات ہیں. پہلا عنوان درد کا ناگزیر ہونا اور دوسرا عنوان درد کی برکات ہیں. اور یہ درد ناگزیر درد ہے. اور ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں ہم گناہ کے نتیجے میں دکھ اٹھا رہے ہیں، اور شیطان کے سپرد ہے، اور وہی اس دنیا کا حاکم ہے. اور میں کہوں گا کہ اسی دنیا نے مسیح کو رد کیا، اور گناہ کے نتائج بیماری اور تھکن اور مصیبت اور موت ہے. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اسی لیے ہمیں کوئی حیرانی نہیں ہوتی. ہم ایماندار ہوں یا نہ ہوں، ہمیں گناہ کے نتائج کا سامنا کرنا ہے. پر ایمانداروں کی آزمائشیں زیادہ ہیں، اور خداوند ایمانداروں کو آزمائشوں سے کیوں گزرنے دیتا ہے؟ اور اس کا جواب ہے، اس لیے تاکہ خداوند ان آزمائشوں سے خوبصورت اخلاق کی صفت پیدا کرے. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ میں ایسے بہت سے مقاصد کا بیان کر سکتا ہوں جو خداوند ان دکھوں اور آزمائشوں کے ذریعے ایمانداروں میں پیدا کرتا ہے. مثلاً درد سے ایمان کی سچائی آزمائی جاتی ہے. اگر آپ چند روز کے لیے ضرورت کی وجہ سے طرح طرح کی آزمائشوں کے سبب سے غمزدہ ہیں، اس لیے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان آزمائش سے ثابت ہوتا ہے. اور کیا ہم سچے ایماندار ہیں یا پھر ایک دعویٰ کرتے ہیں اور یہی ایمان کی آزمائش سے ثابت ہوتا ہے؟ اور صرف یہی نہیں، درد سے وہ مسیحی اخلاقی صفت پیدا ہوتی ہے جس سے ہم اس کے بیٹے کی طرح بنتے جاتے ہیں. آزمائش سے دکھ ملتا ہے اور دکھ سے صبر پیدا ہوتا ہے. اور اگر دکھ نہ ہوتا تو ہم میں یہ خصوصیات نہ ہوتیں. اور آزمائش ایک موقع ہے تاکہ ہم تاج کو حاصل کریں. اور جب میں اس آزمائش میں کامیاب ہو جاؤں تو مجھے اجر میں تاج ملتا ہے. ایک دردناک واقعہ ہے کہ مسیح کی رفاقت سے مخصوص ہوں. اور مجھے کیسے پتا کہ مسیح میرے ساتھ ہے جب تک کہ میں درد میں اس کو اپنے ساتھ نہ پاؤں؟ اور درد ایک موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو جانیں. اور سارپت کی بیوہ نے ایلیا سے کہا، کیا اے مرد خدا، تجھے مجھ سے کیا کام؟ تو میرے پاس آیا ہے کہ میرے گناہ مجھے یاد دلائے اور میرے بیٹے کو مار دے. اس نے خود کو جانچا اور اپنے گناہ پر پچھتائی.
اور جب یوسف نے اپنے بھائیوں کو قید میں ڈالا تو انہوں نے کہا، دراصل ہم اپنے بھائی کے سبب سے مجرم ٹھہرے ہیں، کیونکہ جب اس نے ہم سے منت کی تو ہم نے یہ دیکھ کر بھی کہ اس کی جان کیسی مصیبت میں ہے اس کی نہ سنی، اور اگر ہم اس کی مزید وضاحت کریں تو ایک قسط سے بھی زیادہ وقت لگ جائے صحیح، گا، کیونکہ مصیبت کے پیچھے جی، خداوند کا مقصد ہوتا ہے۔ مگر جو اس کو سہتے سہتے پختہ ہو گئے ہیں ان کو بعد میں چین کے ساتھ راست بازی کا پھل بخشتی ہے، اور ڈاکٹر عادل اس پر مزید روشنی ڈالیں گے۔ جیسے بھائی فیض نے کہا کہ موجودہ وقت میں آزمائشوں کے مقصد ہیں، جو ایماندار ان آزمائشوں میں صبر سے کام لیتے ہیں ان کے لیے ابدی برکات ہیں، کیونکہ یہاں بائبل پیدا کرتی ہیں۔ فرماتی ہے کیونکہ ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے از حد بھاری اور ابدی جلال پیدا کرتی ہیں۔ مصیبتوں کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ جتنا ایک ایماندار دکھ اٹھاتا ہے اتنا ہی وہ پاکیزگی میں رہتا ہے۔ ایمانداروں کی زندگیوں میں خوبیاں ہیں، یہ آزمائش کے بغیر پاک نہیں ہو سکتی، جس طرح سونا آگ میں تپتا ہے اسی طرح پاکیزگی بھی۔ ہمیں معلوم ہے کہ پودے کو زندگی کے لیے روشنی کی ضرورت ہے، پر پھل کو پکنے کے لیے تپش کی ضرورت بھی ہے۔ جتنی زیادہ تپش ہوگی اتنی جلدی پھل پک جائے گا۔ کچے پھل کا کوئی ذائقہ نہیں، پر جب وہ پک جائے تو مزیدار ہوتا ہے۔ بھائی، بہت بار خدا ایماندار کی زندگی میں درد اور تپش آنے دیتا ہے تاکہ وہ پختہ ہو جائے اور کامل ہو، اور تم میں کسی بات کی کمی نہ ہو۔ یہاں پر ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ عزیز ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ابھی ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ وقفے سے پہلے ہم نے درد کے فائدے سنے۔ اگر میں ایوب کی جگہ پر ہوتا تو تکلیف کے وقت مجھے یہ فائدے محسوس نہ ہوتے جب میرے پورے جسم پر پھوڑے نکل آئے۔ اس تکلیف میں میں خود کو کیسے سمجھاؤں کہ اس تکلیف سے مجھے تسلی مل سکے؟ جی، جب میں مصیبت کے بیچ ہوں تو مجھے یہ نتائج نظر نہیں آتے، صرف موجودہ حالت دکھتی ہے، تو میں کیا کروں؟ تسلی کیسے میرا خیال ہے کہ یہاں ہم دو اہم چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ پہلی چیز، اور بائبل فرماتی ہے کہ ہر قسم کی تنبیہ خوشی کا نہیں بلکہ غم کا باعث معلوم ہوتی ہے، مگر جو اس کو سہتے سہتے پختہ ہو گئے ہیں ان کو بعد میں چین کے ساتھ راست بازی کا پھل بخشتی ہے۔ اور مجھے آزمائش کے دوران خوشی نہیں ہوتی، اور آزمائش کے دوران کوئی بھی خوش نہیں ہوتا، اور میں بھلائی کے انتظار میں ہوں اور مجھے یقین ہے کہ خدا کا ایک مقصد ہے۔ تو پہلی بات، میں خوش ہونے کی توقع نہیں کرتا۔ جب ہماری انسانی فطرت اس آزمائش کو برداشت نہ کر سکے تو ہم اداس، پریشان اور خوف زدہ ہوتے ہیں، اور بائبل اس کو کمزوری کہتی ہے، پر وہ ہماری قابلیت سے واقف ہے۔ اور دوسری چیز یہ، لیکن حکمت اپنے سب لڑکوں کی طرف سے راست باز ہوئی، یعنی کہ اس کے سب بچے ہر کام سے خدا کو راست ثابت کرتے ہیں۔ خدا حکمت ہے اور ایماندار اس کے بچے ہیں، اگر وہ نہ سمجھ اور سکے وہ تو؟ اسے کہتے ہیں کہ تو کبھی غلط نہیں کرتا، اور بے شک ابھی میں اس کو سمجھ نہ سکوں تو لکھا ہے تو اب نہیں جانتا، پر میں جانتا ہوں کہ خداوند کچھ غلط نہیں کرتا، وہ میری بھلائی چاہتا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، پر مجھے پتا ہے کہ اس کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کے نیچے محبت سے بھرا ہوا دل ہے۔ وہ سب کچھ اچھا کرتا ہے اور اس کی سوچ ہمارے لیے بھلائی کی ہے۔ میں اس پر بھروسہ کرتا اور انتظار کرتا ہوں، اور مجھے ان مشکل حالات میں بھلائی نظر آئے گی کہ تو نے یہ کیوں کیا۔ اور ایوب نے اس کتاب کے 13ویں باب میں خوبصورت بات کہی۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھ، وہ مجھے قتل کرے گا، میں انتظار نہیں کروں گا، بہرحال میں اپنی راہ کی تائید اس کے حضور کروں گا۔ یعنی اگر وہ مجھے چاقو لے کر قتل بھی کر دے تو بھی میں اس پر بھروسہ کروں گا اور اس کا انتظار کروں گا۔ جو بھی دکھ میں ہے، میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ خود دبین کے بجائے دوربین کا استعمال کرے، کیونکہ اکثر ایماندار دکھ اٹھاتے ہوئے یہ غلطی کرتے ہیں کہ خوردبین سے دیکھتے ہیں، اور اس طرح مشکلات اور بڑی لگتی ہیں اور زیادہ واضح ہوتی ہیں، لہٰذا وہ اسی طرح رہتے ہیں اور ان کی مصیبت ان کے سامنے رہتی ہے۔ مطلب کہ میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے، پر جب وہ خوردبین کے بجائے
दूरबीन का इस्तेमाल करे तो मुसीबत ख़त्म होने पर जलाल दिखाई देता है, वो इस मुश्किल से निकलकर वसी जगह जाएगा। जो ईमानदार खूर्दबीन का इस्तेमाल करे वो मुश्किलात को मज़ीद बढ़ा लेता है, पर जो दूरबीन का इस्तेमाल करे कहेगा क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अजहद भारी और अब्दी जलाल पैदा करती है। इससे ईमानदार ये जानता है कि आखिर में सब कुछ उसकी भलाई और खुदावंद के जलाल के लिए ही होगा। भाई आदिल अयूब के जिस्म को छूने के बारे में अपनी राय पेश करें। शैतान ने उसके जिस्म को निशाना क्यों बनाया? हम देखते हैं कि अयूब के पूरे जिस्म पर फोड़े थे। शैतान ने उसको ये दुख दिया। यहाँ पर शैतान का एक मकसद है और खुदा का भी एक मकसद है। शैतान ईमानदार को आजमाता है ताकि इसकी बदतरीनी शक्ल जाहिर हो, पर खुदा ईमानदार को आजमाता है कि उसकी बेहतरीन शक्ल जाहिर हो। जब शैतान ने देखा कि पहले क्या हुआ, सब कुछ काम नहीं आया, उसने अयूब के मुआशी भेड़ें, उसके खादिम और उसके बच्चों तक को हलाक कर दिया। इस पर से उसका काम नहीं हुआ तो उसने उसको मज़ीद तकलीफ दी, उसकी सेहत को छीन लिया। शैतान ने कहा इंसान अपना सारा माल अपनी जान के लिए दे डालेगा। उसने उसकी जान को दुख दिया ताकि वो बदतरीन शक्ल इख्तियार कर ले और खुदा की तफकीर करे, पर ऐसा ना हुआ। इस आजमाइश में खुदा के दो बड़े मकसद थे, पाक करना और उसे बढ़ाना। अयूब में ये बुराई थी कि वो अपने आप को अच्छा जानता था। खुदा चाहता था कि इसको पाक करे और उसके रूहानी मकसद को बढ़ाने में उसकी मदद करे। यानी अयूब उस आजमाइश में पड़ा, उसके पीछे शैतान का और खुदा का मकसद अलग अलग था। खुदा हमेशा से फातेह है। जी बिल्कुल। डॉक्टर फयाज, अयूब ने अपना सब कुछ खो दिया। उसने ना सिर्फ अपने बच्चे, अपनी बीवी, अपनी सेहत भी खो दी और उसकी सेहत भी बिगड़ चुकी जी, थी। उसकी सोहबत बिगड़ गई। उसकी एक ही बीवी थी। जी, उसे चाहिए था कि उसकी मदद और हौसला अफजाई करे, पर उसने कहा तू अब भी अपनी रास्ते पर कायम रहेगा, खुदा की तकफीर कर और मर जा। ये उस औरत के अल्फाज है जिसे उसका मददगार होना चाहिए था। इस पर अपनी राय दे। शैतान ने उसके बच्चों के साथ उसकी बीवी को क्यों नहीं मारा? उसकी जुबान तल्ख थी। देखिए भाई, मैं अपने देखने वालों को ये बताना चाहता हूँ कि यही छठी आजमाइश थी। उसकी बीवी। जी, पहली 3 आजमाइशों में उसका माल और दौलत छिन गया था और इसके बाद फिर चौथी आजमाइश में उसके बच्चे छिन गए थे और 5वीं आजमाइश में उसकी सेहत ना रही थी। सामईन, इस पर तवज्जो दें कि ये सिर्फ जिल्द की बीमारी ना थी, बल्कि इससे शुरू होती थी और फिर इसमें पस पड़ गई। और जब हम मुकम्मल किताब का मुतालिया करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस बीमारी को कहते हैं सेप्टोकीमिया और डॉक्टर इसे एक बुरा इन्फेक्शन कहते हैं और ये इन्फेक्शन फैलता है और जब इसके जरासीम खून में दाखिल होते हैं तो पूरे जिस्म में दौड़ते हैं। इसके नतीजे में उसको दिल, मसूड़े और जबड़ों और आंतों के मसाइल हुए और उसको अक्सर पेट का दर्द रहता था और वो ज़हनी दबाव का शिकार हो गया। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस जिल्द की बीमारी से उसे मज़ीद 14 से 15 मसाइल हुए। ये उसकी 5वीं आजमाइश है और 3 आजमाइशों में उसने अपना माल और दौलत गवाया और चौथी आजमाइश में उसने अपने बच्चे गवाए। छठी आजमाइश में उसकी बीवी ने उसे छोड़ दिया, जिससे चाहिए था कि वो उसका सहारा बने और उसने उससे कहा कि तू अब भी जीता है, बेहतर है कि तू मर जाए। और इसका एक और तर्जुमा है कि खुदा को मुबारक कह और मर जा। लेकिन यहाँ तर्जुमा लिखने वाले ने इस बात को लिखने से गुरेज किया और असल जुबान में है खुदा की लानत और इसका मतलब ये लिखा जाना चाहिए था कि खुदा की तहकीर करना। लेकिन यहाँ शैतान ने पूरी कोशिश की कि वो अयूब से वो काम करवाए जो वो चाहता था और उसने खुदा से कहा कि अगर तू उसे छोड़ दे तो वो तेरी तहकीर करेगा। और उसकी बीवी ने कहा कि खुदा की तहकीर कर, लेकिन उसने अदब से जवाब दिया। उसने अपनी बीवी से कहा कि तू नादान औरतों की सी बातें करती है। और उसने खूबसूरत बात कही कि क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं, यानी जब खुदा कुछ अच्छा दे तो हम बरकत कबूल करें, और जब खुदावंद अपना हाथ बढ़ाकर मुसीबत को लाता है, मतलब कि जब खुदावंद मुसीबत लाए तो हमें उस मुसीबत को भी एक बरकत की ही तरह लेना चाहिए, उसे कबूल करें।
شیطان نے تاریخ میں بھی ایسا ہی کیا تھا۔ اس نے ہمارے باپ آدم کو بھی گناہ میں گرایا ہوا کے ذریعے، ہوا کے ذریعے۔ عورت کے ذریعے اس نے ایوب کے ساتھ بھی یہی دہرایا۔ اس نے ایوب کی بیوی کا استعمال کیا جیسے آدم کے ساتھ کیا تھا۔ یہاں پر لفظ نادانوں کا استعمال ہوا ہے، چاہے وہ پڑھی لکھی ہو یا پھر وہ نادان ہو، لیکن وہ نادان ہے۔ جیسے نابال، جس کا مطلب ہے احمق۔ ہمیں ان لوگوں کے بارے میں بتائے جنہوں نے خدا کی تکفیر کی، جو خدا کے خلاف ہیں۔ کیا یہ علم کی کمی ہے یا خدا کی مخالفت کرنے کا طریقہ ہے؟ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ احمق نے اپنے دل میں کہا کوئی خدا نہیں، یعنی اسے یقین ہے کہ خدا موجود ہے۔ اس نے ابدیت کو بھی اس کے دل سے جاگزین کیا ہے، یعنی وہ پر انکار جانتے کرتے ہیں کہ خدا موجود ہے، پر اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے انہوں نے خود کو سمجھایا کہ کوئی خدا نہیں ہے، یا پھر یہ کہا کہ خدا ہے پر وہ عادل نہیں ہے، کیونکہ وہ انسان کی کمزوری میں مدد نہیں کرتا اور اس کے دل میں انسان کے لیے صرف ظلم ہے۔ انہوں نے اس کی بے عزتی کی ہے، پر شریر انسان اسے دفاعی نظام کی طرح استعمال کرتا ہے کہ خدا کی مخالفت کرے اور اس سے دور جائے۔ وہ خدا کے خلاف بات کرتے ہیں۔ جی بالکل صحیح۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ جی میرا سوال تیسری آیت کے آخری حصہ سے ہے، لکھا ہے گو تو نے مجھ کو ابھارا کہ بے سبب اسے ہلاک کروں۔ یوں لگتا ہے کہ شیطان نے خدا کو ایوب کے خلاف بے سبب ابھارا۔ کیا شیطان نے بے سبب خدا کو ابھارا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ دراصل اصل زبان میں بے سبب کا مطلب ہے کہ نا انصافی سے، یعنی جو وجہ اس نے دی کہ خداوند ایوب کی طرف ہاتھ بڑھائے وہ ٹھیک نہیں تھی، اور خدا کے پاس دوسری وجہ ہے اور وہ بے سبب نہیں ہے، اور شیطان کی وجہ بے سبب ہے کیونکہ جو اس نے کہا وہ غلط تھا۔ پر یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا نے اپنے منصوبے کے مطابق کام کیا۔ خدا نے ایوب کو ان سب آزمائشوں میں ڈالا اور اس کا مقصد اس کتاب کے آخر میں واضح ہوگا۔ پر اس کی وجہ وہ نہیں جو یہاں شیطان نے دی تھی کہ کیا ایوب یوں ہی خدا سے ڈرتا ہے۔ ابھارنے کا مطلب ہے کہ تو نے مجھے یہ کام کرنے کے لیے اکسایا۔ بے سبب یعنی شیطان کے پاس کوئی وجہ نہیں تھی کہ خدا ایوب کو اس مصیبت میں ڈالے۔ شیطان نے خدا سے کہا کہ ایوب اس سے اس لیے ڈرتا ہے کیونکہ خدا نے اس کے ساتھ بھلائی کی۔ اس نے خدا کو ابھارا کہ ایوب پر یہ مصیبت لائے تاکہ شیطان کو ثابت کرے کہ ایوب خدا سے اس لیے نہیں ڈرتا کہ خدا نے اس کے ساتھ اچھا کیا۔ خدا نے اس مصیبت کا استعمال کیا جو شیطان نے ایوب کو دی تھی۔ خدا نے ایوب کی وہ برائی ختم کی جس سے شیطان واقف نہیں تھا۔ ایوب خدا کی بھلائی کی وجہ سے اس سے نہیں ڈرتا تھا۔ اس کا ثبوت تھا کہ جب یہ سب بھلائی اس سے لے لی گئی تب بھی اس نے کہا خداوند کا نام مبارک ہو۔ خدا نے فرق مقصد کی خاطر اس کو یہ دکھ دیا۔ وہ خود کو صادق مانتا تھا۔ اس نے بعد میں خود پر خاک اور راکھ ڈالی اور پچھتایا، اور اس نے کہا میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی پر اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے۔ آخر میں کس کی جیت ہوئی؟ مصیبت کے دوران ایوب کو فتح نہیں ہوئی، پر آخر میں وہ فتح یاب ہوا۔ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والی چیزوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہے۔ چھٹی آزمائش کے بعد شیطان کو لگا کہ وہ کامیاب ہو جائے گا جب ایوب کی بیوی نے اس سے کہا کہ خدا کی تحقیر کر، پر ایوب نے اس کا منصوبہ ناکام کر دیا، اور اس کے بعد شیطان غائب ہو گیا اور کتاب کے آخر تک یہاں نہیں آیا، اور شیطان کو یہاں بری طرح شکست ہوئی تھی، اور وہ اس بات کو جان گیا تھا کہ وہ ایوب سے ہرگز یہ نہیں کروا سکتا، اس لیے وہ غائب ہو گیا۔ اور میں کہوں گا کہ یہ بہت شاندار بات تھی۔ بھائی فیاض، 11ویں آیت سے ایوب کے 3 دوست آئے۔ جب ایوب کے 3 دوستوں تیمانی الفز اور سوخی بلدد اور نعماتی سوفر نے اس ساری آفت کا حال جو اس پر آئی تھی سنا تو وہ اپنی اپنی جگہ سے چلے، اور انہوں نے آپس میں عہد کیا کہ جا کر اس کے ساتھ روئیں اور اسے تسلی دیں۔
اور جب انہوں نے دور سے نگاہ کی اور اسے نہ پہچانا تو وہ چلا چلا کر رونے لگے، اور ہر ایک نے اپنا پیراہن چاک کیا اور اپنے سر کے اوپر آسمان کی طرف دھول اڑائی، اور وہ 7 دن اور 7 رات اس کے ساتھ زمین پر بیٹھے رہے، اور کسی نے اس سے ایک بات نہ کہی، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ اس کا غم بہت بڑا ہے۔ مجھے ان 3 لوگوں کے بارے میں بتائیے۔ انہوں نے آ کر کچھ نہیں کہا نہ کیا، 7 دن تک چپ رہے اور اس کی خاطر روئے۔ یہ اس کی 7ویں آزمائش تھی، اور اگر 6 آزمائشوں کے بعد سب کچھ ختم ہو جاتا تو اس کے پاس خود پر فخر کرنے کے لیے کوئی نئی وجہ نہ ہوتی، اور اس کی برائی جڑ پکڑتی، اور یوں وہ خود کو صادق سمجھتا رہتا اور سوچتا کہ میں نے کشادہ دلی میں اور تنگی میں اور سالمیت میں خود کو تھامے رکھا، اور میں نے صحت اور بیماری میں گناہ نہیں کیا، اور میرے جیسا کوئی نہیں۔ اور اگر ایسا ہوتا تو خدا کا کام ناکام ہو جاتا، مگر ایسا ہونا ناممکن تھا، اس لیے 7ویں آزمائش اس کے دوستوں کے ذریعے آئی۔ یہاں پر اس کے 3 دوستوں کا ذکر ہے، لیکن بعد میں ہم دیکھیں گے کہ اس کے اور دوست بھی تھے، جیسے برعکیل بوزی کا بیٹا ایلیہو، پر یہ 3 اس کے بہت ہی قریبی دوست تھے جو اس سے بہت ہی زیادہ پیار کرتے تھے، اور اس کے دوست بھی خود کو صادق سمجھتے تھے، اور ان کے مطابق جو کچھ انسان سہتا ہے وہ اس کے کاموں کا نتیجہ ہے۔ مطلب کہ اگر آپ اچھا بوئیں گے تو اچھا کاٹیں گے۔ دیکھیں، آگ کے بغیر دھواں نہیں اٹھتا، اور ان کی نظر میں جو کچھ ایوب کے ساتھ ہوا وہ بس گناہ گار کے ساتھ ہو سکتا تھا، اس لیے وہ روئے، اور انہوں نے اپنے سر پر راکھ ڈالی اور اس کے ساتھ زمین پر بیٹھے، اور انہوں نے اس کو قصوروار سمجھا۔ ہمیں ان بعد کی میں باتوں سے معلوم ہو گیا ہے کہ انہوں نے سوچا کہ ایوب نے کوئی بڑا گناہ کیا ہے، کیونکہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ گناہ گار کے ساتھ ہو سکتا ہے جو خدا کے خلاف ہو۔ انہوں نے ذکر کیا کہ وہ خود کو اب بھی صادق سمجھتا تھا اور اپنے کاموں کو جاری رکھتا ہے۔ انہوں نے اس پر الزام لگایا، اور اسی لیے ایوب کے احساسات کو بہت زیادہ ٹھیس پہنچی، اور اس نے غلط طور پر چیزوں کو خدا سے منسلک کیا۔ صحیح، ہم اس کے بارے میں بعد میں جانیں گے۔ بھائی حیات، میں یہاں پر کچھ جی کہنا کہیے۔ چاہتا ہوں۔ یہاں پر ان کو عمر کے حساب سے ترتیب دی گئی ہے۔ تیمانی الفر سب سے بڑا تھا، دوسرا بلند، اور تیسرے نمبر پر زوفر تھا۔ ہر ایک نے ایک منطق سے بات کی۔ تیمانی الفیر نے سب سے بڑے ہونے کی حیثیت سے کہا اس کے پاس اتنا تجربہ تھا، پر سوکھی بلد ماضی کی باتوں میں ہی کھویا رہا۔ اس نے اپنی باتوں میں ماضی کا ذکر کیا۔ نغماتی زوفر نے دینی قانون کے لحاظ سے بات کی۔ ہر ایک کی باتوں میں اپنا ایک مقصد اور اس کا ایک نظریہ وہ آپ یہاں پر صاف صاف نظر آتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان کی باتیں بعد میں آئیں گی، پر مجھے آپ کی رائے چاہیے کہ وہ اس کو تسلی دینے آئے تھے، پھر وہ چپ کیوں رہے؟ دوستوں کا چپ رہنا ہمیں کیا بتاتا ہے؟ وہ اس لیے چپ رہے تھے کیونکہ جو ایوب پر گزرا وہ آسان نہیں تھا۔ انہوں نے اس کی حالت کو دیکھا، اس کا پورا جسم تلوے سے چاند تک پھوڑوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ کچرے کے ڈھیر پر بیٹھ کر خود کو کھجانے کے لیے ایک ٹھکرے کا استعمال کرتا تھا۔ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایوب جیسا شخص اس حال تک تباہ ہو سکتا ہے۔ شاید وہ اس حادثے کی دہشت کی وجہ سے چپ تھے، شاید ان 7 دنوں میں یہ سوچ رہے تھے کہ ایوب اس حال تک کیوں پہنچا۔ وہ اس کے نتائج پر پہنچنا چاہتے تھے۔ دیکھیں بھائی صحیح۔ یار، جہاں انسان کی تسلی بیکار ہو پھر جائے خدا آتا ہے۔ وہاں خدا اپنی تسلی دیتا ہے۔ بہت شکریہ، یقیناً ہمارے مہمانوں نے آج کی قسط سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ کون بتانا چاہے گا؟ درد ناگزیر ہے، پر میں اس درد کے راستے میں اکیلا نہیں، میں کسی برائی سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ صحیح۔ اس قسط کے بعد ہمارا نعرہ ہے کہ خوردبین کو دوربین سے بدل دیں۔ درد کے وقت ہم خود پر غور کرتے ہیں، یہ خوردبین کی تصویر ہے، پر اس کو دوربین سے بدل دیں۔ جب بہت سی مشکلات ہوں اور زندگی میں کچھ بھی مستحکم نہ ہو تو پختہ چیزوں کو تھام لیں۔ خدا ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہمیشہ ہمارا بھلا چاہتا ہے۔ پوری بائبل میں اس کا بیان ہے۔ بے شک میں ابھی ان باتوں کو مکمل نہیں سمجھ سکتی۔ صحیح۔ جی، درد کی ایک برکت یہ ہے کہ ہم خدا کی رفاقت سے محسوس ہوتے ہیں۔ یہ خود کو جانچنے کا وقت ہے تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے، تاکہ میں اس کو اور اس کے ساتھ دکھوں میں شریک ہونے کو معلوم کروں۔ جی،
میں کہوں گی کہ جب ایماندار پر آزمائش آتی ہے تو بہت بار وہ ایوب کے دوستوں کی طرح سوچتا ہے کہ شاید اس نے کوئی بڑی برائی کی ہے۔ ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ خدا ہمیں آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ ہماری تربیت کرے اور ایمان کی سچائی کو ثابت کرے اور ہم میں صبر پیدا ہو سکے۔ غلط فہمی۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ خادمین کا بھی شکریہ۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ عزیز ناظرین، ایوب کے دوست چپ رہے، وہ اس کو تسلی نہیں دے سکے۔ جب سب خاموش ہوں، آسمان بھی خاموش ہو اور آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب نہ ملے، جب تسلی دینے والے خاموش ہو جائیں اور کوئی تسلی دینے والا نہ ہو، آپ کے قریبی لوگ بھی آپ کی مدد نہ کر سکیں، بیوی، دوست، احباب اور بچے نہ رہیں، تب بھی آپ اکیلے نہیں۔ خدا کی طرف دیکھیں اور پوچھیں کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ اپنا اور خدا کا رشتہ قائم کریں، جان لیں کہ آپ خدا کے لیے بہت قیمتی ہیں۔ جب سب خاموش ہوں تو خدا بولتا ہے۔ جب انسانوں سے جواب نہ ملے تو اپنی آنکھیں اوپر اٹھائیں تو آپ کو جواب ضرور ملے گا۔ مگر بعد میں پوچھیے گا، اے خداوند، تیرا مجھے یہ دکھ اور تکلیف دینے کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ وہ آپ کو ضرور بتائے گا اور آپ اس میں چھپی بھلائی کو سمجھیں گے۔ اپنے اعتماد کو مت کھو دیں، اس کا بڑا اجر ہے۔ آنے والی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔